الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، محرم کا مہینہ اسلامی ہجری سال کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے اور اشہر حرم میں چوتھا مہینہ ہے. اور اگر اس کی گنتی شوال ذوالقعدہ سے کی جائے تو چوتھا مہینہ، اور اگر محرم سے آغاز کر کے اور آخر تک لے جایا جائے تو پہلا مہینہ. اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے خاص طور سے اپنے بندوں کو جو خطاب فرمایا ہے وہ یہ خطاب فرمایا ہے: فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان محترم مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم مت کرو. اتفاقات میں سے کہہ لیجئے یا تکوینی معاملہ کہہ لیجئے، اسی مہینے میں کچھ ایسے مظلوموں کے واقعات ہیں اور ایسے سوہانے روح المناک واقعات ہیں کہ محرم میں اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. اور ظلم بالائے ظلم یہ کہ ان واقعات کے اندر اس طرح کا دجل کر دیا گیا کہ جس کے نتیجے میں ظالم مظلوم اور مظلوم ظالم نظر آنے لگا. ان واقعات میں ایک واقعہ یکم محرم کو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. اور 10 محرم 60 اور 61 ہجری کے درمیان جو ایک سوہانے روح واقعہ رونما ہوا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کیا تو اس کے ریئیکشن میں کچھ لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت چھوڑ دی یا اہل بیت سے محبت چھوڑ دی یا اہل بیت کا تذکرہ کرنے سے خائف رہنے لگے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الى علی وفاطمہ والحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما فقال: انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر شفقت فرمائی
اور فرمایا جو تم سے جھگڑا کرے گا میں اس سے جھگڑا کروں گا، اور جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ بعض لوگ یہ سمجھنے لگے کہ حضرت حسن کا تذکرہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرہ یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرہ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ یا حضرت امام زین العابدین کا تذکرہ یا حضرت امام باقر کا تذکرہ یا حضرت امام زین العابدین کا تذکرہ، حضرت امام زید کا تذکرہ، اس تذکرے سے ہم کسی اور فرقے میں داخل ہو جائیں گے۔ حالانکہ اس حدیث کی روشنی میں ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سا ظلم کرتے ہیں۔ پھر ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمبل کو وسیع فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو اس کمبل میں لیا اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، جو ان سے محبت کرے گا اے پروردگار آپ اس سے محبت کیجیے، اور جو ان سے بغض رکھے گا اے پروردگار آپ ان سے بغض رکھیے۔ تو اہل بیت سے محبت یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور اہل بیت سے نفرت یہ کوئی معمولی گناہ نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی مشابہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمے اس ذمہ داری کو نبھانے کا ذمہ لیا جو ذمہ داری اہل بیت پر عائد ہوتی تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت فرماتے تھے وہ محبت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کبھی چلتے تھے کبھی گر جاتے تھے، جیسے بچے چلتے اور گر جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نتیجے میں برداشت نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اپنا خطبہ روکا اور ان دونوں کو لا کر اپنے سامنے بٹھا دیا۔ اور ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک سرخ ہو گئیں اور فرمائے لگے جبریل امین تشریف لائے، اور جبریل امین نے فرمایا کہ تیری امت کے کچھ لوگ تیرے اس بیٹے کو بے دردی سے شہید کر دیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے درخواست کی کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو اس جگہ کی مٹی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کا اظہار کیا تو وہ حضرت جبریل امین وہ مٹی لے کے آئے، کربلا کی مٹی جس کے اندر خون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا موجود تھا۔ اور حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت خاتمہ بالخیر کی ذریعہ بنتی ہے، اور ان سے بغض خاتمہ بالشر کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ واقعہ رونما ہوا تو شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ فی احکام السنہ کے اندر چند باتیں نقل فرمائی ہیں، فرمانے لگے کہ 7 دن تک سورج کی روشنی مان پڑ گئی، اور دیواروں پہ جو روشنی آتی تھی جیسے زرد کوئی رنگ ہو ایسی روشنی تھی، اور فرماتے ہیں کہ جنات کا نوحہ، جنات کا رونا اور ملال کرنا بہت سے لوگ سنا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے اندر جو پتھر اٹھایا جاتا تو اس کے نیچے سے خونی خون نظر آتا، اور فرماتے ہیں کہ عراقی فوجیوں نے اور شامی فوجیوں جس نے اس کے اندر حصہ لیا تھا وہ اگر اونٹ کو ذبح کرنے جاتے تو اونٹ کے اندر آگ نظر آتی، اور اگر ذبح کر دیتے اور ذبح کرنے کے بعد کھانا پکاتے تو گوشت سارا کڑوا ہو جاتا، اور فرماتے ہیں کہ 7 دن تک وہ خوشبو
اور وہ گھاس جو خوشبو اور رنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ بالکل مٹی بن گئی. اور فرماتے ہیں کہ 7 دن تک آسمان کا رنگ سرخ تھا اور حتیٰ کہ افق کے چاروں طرف وہ سرخی رہی. اور فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے پہلے آسمان پر مغرب سے پہلے جو سرخی نظر آتی ہے افق پر وہ سرخی کبھی نہیں تھی، اور آج بھی اس سرخی کو دیکھا جا سکتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہم اگر سامنے رکھیں اور سامنے رکھنے کے بعد اپنا موازنہ کریں کہ کیا ہم کسی کی وجہ سے اہل بیت سے اس طرح محبت کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے جس طرح کی ان کی محبت کا حق ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین سے محبت کرتے تھے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سیدہ شباب اہل الجنہ کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں دونوں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سید النساء اہل الجنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی مشابہ تھی. اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اسد اللہ و اسد رسولی اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر. تو حق تو یہ ہے کہ ہم کسی کی وجہ سے ان سے محبت کرنا چھوڑ دیں، یہ نامعقول بات ہے. تو محرم کا مہینہ جہاں ایک اسلامی مہینہ ہے، جہاں یہ مہینہ احترام کا مہینہ ہے، تو وہاں پر اس مہینے میں 2 ایسے عجیب غریب واقعات ہوئے ہیں کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو انسان کے ذہن خود بخود تاریخ کی اوراق گردانی کرتا ہوا وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں پر خون کے آنسو بہتے ہیں. کہ ایک طرف یکم محرم کو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ ہوتا ہے، تو دوسری طرف 60 اور 61 ہجری کے درمیان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ ہوتا ہے. اور یہ سارے واقعات ہم کو کیا پیغام دیتے ہیں، ہم کو کس طرف متوجہ کرتے ہیں؟ تو ہم کو یہی نظر آتا ہے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا پر اسلام کا سکہ بٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آتے اس پیغام کو پھیلایا، اور اس پھیلانے کے اندر کسی بھی قسم کی مصلحت کا شکار ہوئے بغیر اس فکر میں لگے رہے حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. اور یہی پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے ملتا ہے. لیکن یہ واقعات رونما کیوں ہوئے؟ تو وہاں جہاں بہت سارے عوامل ذکر کیے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک عامل جو نظر آتا ہے وہ دنیا کی محبت نظر آتی ہے اور آخرت سے غفلت نظر آتی ہے. اور یہی انسان کی وہ بنیادی بیماری ہے جس بنیادی بیماری نے ہر زمانے کے اندر ہر شکل کے اندر ایسے عبرتناک واقعات کے لیے پل کا کام کیا، مدد دی اور انسان کو جری کیا بڑی سے بڑی غلطی کی طرف. اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تمہاری دنیا کے اندر جتنی بھی کوتاہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو تم اصل بنا کے آخرت کو فراموش کرتے ہو، اور اس کا علاج یہ ہے کہ دنیا کو اپنے آخرت کی سیڑھی بناؤ اور آخرت کو اصل سمجھو. والآخرۃ خیر وابقیٰ. اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انداز سے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ اور بنیاد ہے.
اور گناہ کے سلسلے میں ہم لوگ مختلف قسم کی توہمات کا شکار ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ صرف یہی ہے کہ جو لوگوں کے سامنے نہ کیے جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں گناہ صرف یہی ہے جو ظاہری اعمال سے کیا جاتا ہے، اور جو باطن سے کیا جاتا ہے وہ گناہ نہیں، جو چھپ کے کیا جاتا ہے وہ گناہ نہیں، جو نظریات کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے وہ گناہ نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ کفر زبان سے ادا کر دیا جائے تو انسان مرتد ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ فکری ارتداد بھی ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے نہیں کہ نظریاتی ارتداد بھی ہوتا ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ باطن کا ارتداد بھی ہوتا ہے۔ اور آج امت جس دوراہے پہ جا کے کھڑی ہو گئی ہے، اس دوراہے کے اندر اللہ رب العالمین نے پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ ظاہر کے اندر ہم کچھ ہیں، باطن کے اندر ہم کچھ ہیں۔ ہم سامنے کچھ ہیں اور پیچھے کچھ ہیں۔ ہم دنیا کے اندر گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے گناہ چھوڑتے ہیں کہ میری وضاقتہ، میرا گیٹ اپ، میری حیت ایسی ہے کہ اس کی بنیاد پر لوگ کیا کہیں گے، دیکھو مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ہم پس پردہ جب اپنی زندگی کے اندر جاتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی نہیں، کوئی دیکھنا نہیں، تو ہم ہر وہ حرکت کر گزرتے ہیں جس کا تصور کرنا مشکل ہے۔ اور میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہمارے سے آخرت کی فکر ختم ہو گئی، ہمارے اندر سے عذاب قبر کا احساس ختم ہو گیا، ہمارے اندر سے اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا احساس ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے کہ کون جرأت کر سکتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے یہ بشارت دی ہو کہ یہ جنت کے سردار ہیں، جن کے لیے یہ بشارت دی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جسم کا حصہ ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ آپ بھی اس سے محبت کیجیے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، اے اللہ آپ بھی اس سے بغض رکھیے۔ اور اللہ جس سے بغض رکھے کیا اس کا خاتمہ بالخیر ہو سکتا ہے؟ اور ان تمام چیزوں کا علاج یہی ہے کہ فکر آخرت پیدا کر دی جائے، اور فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے مجنونانہ جذبے کے ساتھ، مجنونانہ فکر کے ساتھ ہر ایک کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ دیکھو تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اللہ سے کوئی عمل پوشیدہ نہیں، اللہ سے کوئی لغزش پوشیدہ نہیں، اللہ سے دماغ کے اندر جو خیالات آ رہے ہیں، دل کے اندر جو وسوسے آ رہے ہیں، جو پلاننگ ہو رہی ہے، وہ بھی پوشیدہ نہیں، اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ میں آپ کے سامنے چند واقعات عرض کرتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ کے اندر ظاہر اور باطن، اعلانیہ اور چھپ کر گناہ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نزہۃ البساتین کے اندر ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا بیت اللہ سے، تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے میں نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ خاتون یہ دعا کر رہی ہیں، یا کریم یا کریم بعہدک القدیم، کہ اے کرم کرنے والے پروردگار، اے کرم کرنے والے پروردگار، آپ کو آپ کے پرانے عہد کا واسطہ۔ تو فرمائے لگے مجھے جستجو ہوئی کہ یہ اللہ کو اس ناز سے پکار رہی ہے اور کون سے عہد کا واسطہ دے رہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس خاتون کو روکا اور پوچھا کہ آپ یہ جو کہہ رہی ہیں کیا واقعہ ہے؟ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ اصل بات یہ ہے کہ میں سفر پہ نکلی، کشتی کا سفر تھا، اور پرانے زمانے میں بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں جو ہوا کے دوش پہ چلتی تھیں، اگر ہوا موافق تو منزل تک پہنچ جاتے، اگر ہوا مخالف تو منزل سے دور ہو جاتے، اور اگر وہ کشتی بھنور میں پھنس جائے تو پھر اللہ ہی بچائے تو بچائے، ورنہ بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ میں بھنور میں پھنس گئی،
اس کشتی کے اندر جس کشتی میں ہم سوار تھے وہ کشتی بھنور میں پھنس گئی، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کشتی کے پرخچے اڑ گئے اور تمام کشتی میں سوار جو لوگ تھے سب انتقال کر گئے، صرف میں بچی، میرا بچہ بچا۔ ہم دونوں ایک پٹھرے پہ کسی طرح چڑھ گئے اور برابر میں ایک حبشی بچا جو ایک پٹھرے پہ تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں اس حبشی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، اور اس حبشی نے جب مجھے دیکھا تو پانی کو چیرتا وہ میرے پاس آ گیا اور میرے تختے پہ سوار ہو گیا، اور تختے پہ سوار ہونے کے بعد اس نے مجھ سے ناجائز باتوں کا مطالبہ کیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، یہ موقع تو اللہ سے ڈرنے کا ہے، اس موقع کے اوپر بھی تو گناہ سے باز نہیں آتا، یہ موقع تو اللہ کو یاد کرنے کا ہے۔ جیسے امت مسلمہ آج ایک ایسے کشتی کے اوپر سوار ہے جس کے چاروں طرف تباہی تباہی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ امت مسلمہ اپنے گناہوں کو چھوڑنے پہ آمادہ نہیں ہو رہی، بلکہ گناہ پہ جری سے جری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اسی طرح وہ حبشی جو ظاہری شکل میں سیاہ تھا، آج ہم اپنی باطنی شکل کے اندر سیاہ ہو گئے۔ وہ حبشی مطالبہ کرنے لگا تو وہ فرماتی ہیں کہ میرے اوپر اللہ کا خوف غالب آ گیا، اور اللہ کے خوف سے میں کانپنے لگی کہ تنہائی کے اندر میں اللہ کا گناہ کر لوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اس بچے کو چونٹی کاٹی تاکہ بچہ اٹھ جائے اور رونے لگے، اور میں یہ بہانہ کر دوں کہ چلو اچھا ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لوں گی، لیکن ذرا سا انتظار کر لو، اس انتظار کے نتیجے میں جب بچہ سو جائے گا پھر ہم اپنے معاملات پورے کر لیں گے۔ تو اس حبشی کے اوپر شہوت کا ایسا غلبہ تھا، اس نے اس معصوم بچے اٹھا کے دریا میں پھینک دیا۔ فرماتی ہے کہ میرے اوپر مصیبت بالائی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹنے لگے اور میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، اور وہ حبشی میری طرف متوجہ ہونے لگا تو میں نے چپ کے اللہ سے سرگوشی کی کہ اے اللہ تو ہی میری عصمت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ ایک بلا سمندر سے نکلی اور اس نے اس حبشی کو ایسے اچکا کہ وہ حبشی کہاں گیا پتہ نہیں چل سکا۔ فرماتی ہیں کہ پھر وہ کشتی کا جو پٹھرا تھا میں اس پہ چلتی چلتی ایک ساحل پہ پہنچی، اس ساحل پہ پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا وہاں میٹھے پانی کا چشمہ ہے، وہاں پر ہرے بھرے درخت ہیں، اس پہ پھل لٹک رہے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ میں نے کہا میں اللہ کی بستی میں آ گئی، اب میں یہاں پر وقت گزاروں گی جب تک کہ اللہ کو منظور ہوگا۔ فرماتی ہیں 4 دن ایسے گزر گئے۔ 4 دن گزرنے کے بعد خدا کا کرنا ہوا کہ میں نے ایک کشتی دیکھی جو سامنے سے آ رہی تھی، میں ایک چٹان پہ چڑھ گئی، ایک پہاڑی بھی بلندی پہ چڑھ گئی اور ہاتھ ہلانے لگی اور کپڑا ہلانے لگی، تو ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا، مجھے لینے کے لیے آئے اور لے جانے کے بعد مجھے کشتی میں پہنچایا تو میں کیا دیکھتی ہوں اللہ کی قدرت کہ وہ میرا بچہ ایک آدمی کی گود میں۔ تو کہنے لگی میں بے قرار ہو گئی، میری ماں کی ممتا جو تھی وہ چھلک گئی اور میں ایک دم اس پہ جھک گئی، اس کو لپٹا کے رونے لگی۔ تو وہ کہنے لگی، لوگ کہنے لگے اے عورت تو پاگل ہو گئی، تجھے کیا ہو گیا، تو ایسا لپٹ رہی ہے جیسے تیرا بچہ ہے۔ تو اس نے کہا قسم خدا کی یہ میرا بچہ ہے۔ تو انہوں نے کہا تو کیا کہتی ہے تیرا بچہ ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں نے پورا قصہ سنایا۔ تو کہنے لگے اچھا تو پھر تم ہم سے بھی قصہ سنو کہ ہماری کشتی جا رہی تھی کہ سمندر سے ایک بلا نکلی، اس کی پشت کے اوپر یہ بچہ تھا، اس بلا نے کہا تیری کشتی کو آگے اس وقت تک جانے نہیں دوں گی جب تک کہ تو اس بچے کو اپنی گود میں نہیں لے لیتی۔ اس بچے کو میں نے گود میں لیا، اس کے بعد وہ بلا اندر چلی گئی اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی واقعتاً تنہائی میں جب اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کی مدد و نصرت ایسے آئے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ میں ایک قبرستان گیا، اور قبرستان جانے کے بعد میں نے قبر کے پاس کھڑا ہوا تھا تو دیکھا ایک شخص قبر سے نکلا۔ بعض چیزیں عالم برزخ کی اللہ والوں پر اللہ مشاہدہ فرما دیتے، تو اس پہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مردہ نکلا، اس کے گلے میں زنجیر تھی، اور وہ مردہ ایسے بھاگ رہا تھا جیسے کوئی مصیبت سے اپنی جان چھڑا کے بھاگ رہا،
وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا ویسے ویسے وہ زنجیر آگے بڑھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے زنجیر گھسیٹی اور گھسیٹنے کے بعد اس کو واپس قبر میں ڈال دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اس قبر کے قریب ہو گیا تو میں نے قبر کے اندر سے مکالمہ سنا کہ وہ آدمی چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا الم اکن اصلی الم اکن اغتسل الم اکن اصوم، کہ کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، کیا میں جنابت کا غسل نہیں کرتا تھا، کیا میں روزہ نہیں رکھتا تھا۔ تو وہ جو فرشتہ مسلط تھا جو عذاب دے رہا تھا، اس فرشتے نے کہا بے شک تو یہ سب کچھ کرتا تھا، لیکن یہ تو لوگوں کے سامنے کرتا تھا، جب تنہائی میں جاتا تھا تو اللہ کی معصیت کی ایسی انتہا کرتا تھا اب اس عذاب کو مزہ چکھتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تنہائی کے معاملات کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تنہائی میں بیٹھ کے ہم جو گناہ کرتے ہیں اس پہ کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یہ ڈرنے کی بات ہے۔ ہمیں اپنے عذاب قبر کو یاد رکھنا چاہیے، ہم کو اپنی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر یہ فکر پیدا فرمائی تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے نکلتے ہیں تو دنیا کے اندر جہاں جاتے ہیں وہی ہوتے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہو گیا، امت محمدیہ کا حال یہ ہو گیا، جو جب چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے پیٹ کے چلا جاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تباہ کر دیتا ہے، اور جس بستی کو چاہتا ہے اجاڑ دیتا ہے۔ اور ہم صرف آنسو پوچھ کر اور صرف واویلا کر کے چپ ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارا ایک وقت وہ تھا کہ جب سندھ کے دریاؤں کے اوپر ایک کشتی کے اوپر ظلم ہوا اور راجہ داہر نے مسلمان خواتین کے اوپر ظلم کیا تو اس نے ایک آواز لگائی تھی واہ معتصمہ، کہ امیر المومنین معتصم تم کہاں ہو کہ آج امت محمدیہ کی خواتین پہ ظلم و بربریت کے داستان رقم کی جا رہی ہے۔ تو اس کی سوزش بغداد کے اندر بیٹھے ہوئے امیر المومنین کے جسم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے، اور محمد بن قاسم کی شکل کے اندر ایک نوجوان کو بھیجا جاتا ہے اور وہ امن اور سکون کا پیغام لے کے آتا ہے اور دنیا کو بتا دیتا ہے کہ محمد کے غلام امن کے پیغمبر ہیں، ظلم کے پیغمبر نہیں۔ اور آج فلسطین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں جو ظلم کی داستان رقم کی جا رہی ہے، دوبارہ ایک کربلا برپا کیا جا رہا ہے، ہم اس سے غافل ہیں۔ ہم کو اپنے ذاتی مفادات سے فرصت نہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اصل بنا لیا اور آخرت سے اور عذاب قبر سے غافل ہو گئے۔ ابراہیم تمیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر قبرستان چلا جاتا تھا، اور قبرستان جانے کے بعد میں اس لیے جاتا تھا تاکہ مجھے اپنی آخرت کی فکر رہے، مجھے اس بات کا احساس رہے کہ مجھے بھی ایک دن اس گڑھے کے اندر جانا ہے، من مٹی کے اندر جا کے سو جانا ہے، مجھے بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس تنہائی کے گڑھے میں میرے عمل اور میرے وجود کے سوا کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گیا اور جانے کے بعد میں ایک کنارے میں بیٹھ گیا، میری آنکھ لگ گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور ایک شخص کے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ آگ کی زنجیر کو اس کے حلق میں ڈالو اور پخانے کے راستے سے گھسیٹ ڈالو۔ تو وہ چیخنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، اور یہ کہتا ہے لم اکن اصلی، کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، کیا میں روزہ نہیں رکھتا تھا، کیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، کیا میں فلاں نیکیاں نہیں کرتا تھا، مجھے اتنا سخت عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اس کو کہا گیا کہ تجھے یہ سخت عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تو سب کے سامنے تو یہ سارے اعمال کرتا تھا، لیکن تنہائی میں جب جاتا تھا تجھے اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہم اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھتے ہیں، گھر جاتے ہیں، گھر جانے کے بعد انڈین موویز دیکھتے ہیں، اور تنہائی میں بیٹھ کر ایسے ایسے گناہ کے اعمال دیکھتے ہیں کہ جن گناہ کے اعمال کو دیکھ کر انسان شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ ہم
مسجد کے اندر تو مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن معاشرتی دنیا میں جاتے ہیں تو ہم سے زیادہ بد خصلت کوئی نظر نہیں آتا، اخلاق کی دنیا میں جاتے ہیں تو ہم سے زیادہ بد اخلاق کوئی نظر نہیں آتا، معاملات کی دنیا میں جاتے ہیں تو ہم سے زیادہ بد معاملہ کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر کسی اور کے پیسے کو خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے تو ہم بڑے فراخ دل نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم کو اپنے حقوق کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو ہم سے زیادہ بخیل کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں ہو رہی۔ اور آخرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین سے بچانے والا کوئی نہیں، اور اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اللہ سے کوئی معاملہ پوشیدہ نہیں۔ دنیا کی ایک ایک نیکی وہاں پر قیمت کی بن جاتی ہے، وہاں کی ایک مصیبت یہاں کی بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی تکلیفیں اٹھاتا رہا، ساری زندگی تکلیفیں اٹھا رہا، لیکن اللہ کے احکامات کو پورا کرتا رہا، اور ایک آدمی ساری زندگی نعمتوں میں رہا، ایک منٹ کے لیے سر میں درد نہیں ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دونوں جائیں گے، جنتی کو جنت میں 2 غوطہ دیا جائے گا، باہر نکالا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کبھی تجھے تکلیف ہوئی؟ تو وہ کہے گا میں جانتا ہی نہیں تکلیف کیا چیز ہے۔ اور وہ آدمی جو اللہ کا نافرمان تھا لیکن سکون اور راحت کی زندگی میں تھا، اس کو جہنم میں 1 سیکنڈ کے لیے غوطہ دیا جائے گا، نکالا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تجھے کبھی راحت ملی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہی نہیں کہ راحت کیا چیز ہے۔ یہ دنیا ہے اور یہ آخرت۔ آج پوری کوشش کے ذریعے سے مسلمانوں کے دل سے آخرت کی فکر نکال دی گئی، آخرت کا احساس نکال دیا گیا، تو اس لیے آج مسلمان ہر فیصلے دنیا کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ اور آخرت کے اندر اخلاص سے کی جانے والی ایک نیکی بھی اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک مرد قلندر، مرد درویش ہیں، اور اس خاندان کے صدقے میں بر صغیر میں صحاح ستہ کا رواج ہوا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں سید غوث علی شاہ صاحب۔ 1857 کے اندر وہ حیات تھے۔ وہ خود اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ہم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور 10 ہو رہا تھا۔ ایک شخص آیا، اور ایک شخص آنے کے بعد اس نے کہا شاہ صاحب میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں آپ سے ایک مسئلے کا حل چاہتا ہوں، کیونکہ اس دنیا کے اندر کوئی اس مسئلے کا حل کرنے والا نہیں۔ سید غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف توجہ فرمائی تو وضع قطع سے بہت سمجھدار اور بہت اچھا آدمی معلوم ہو رہا تھا، لباس اور پوشاک سے بھی صاحب ثروت معلوم ہو رہا تھا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت شاہ صاحب میں ایک ملازم پیشہ آدمی تھا، بر صغیر کے اندر پرانے وقتوں میں اتنے سارے وسائل نہیں تھے جس کی وجہ سے مزدوری روزانہ ملے، تو کہنے لگے جو کچھ ہوتا میں اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کر دیتا، حتیٰ کہ نوبت یہ آئی کہ میری ملازمت ختم ہو گئی اور ہمارے علاقے کے اندر ملازمت کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ تو آخر کار میں نے سوچا کہ میں کہیں اور چلتا ہوں اور وہاں جا کر ملازمت کرتا ہوں اور گھر والوں کو پیسے بھیجتا ہوں تاکہ ان کا گزر اوقات ہو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا اور نکلنے کے بعد ریواڑی کا علاقہ تھا، اس ریواڑی کے علاقے میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بھٹیارن بیٹھی ہوئی ہے، اور بھٹیارن نے ایک گھر بنایا ہوا ہے کچا سا، جیسے آج کل کے زمانے میں ہوٹل ہوتے ہیں، کچے ہوٹل جہاں پر روٹی پک رہی ہوتی ہے، کھانا مسافروں کو ملتا ہے، اسی طرح کا ایک بھٹیارن نے جگہ بنائی ہوئی تھی۔ وہاں پر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں 2-4 بھٹیارنیں ہیں اور ان کے شوہر جو کھانا پکانے میں مصروف ہیں، اور
دو تین کسبی عورتیں ہیں، بازاری عورتیں ہیں جو آنے والے مسافروں سے اپنا معاملہ کر کے ان کی جو جنسی خواہشات ہیں ان کی پورا کرنے کا انتظام کرتی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں وہاں پر گیا اور جانے کے بعد ایک چارپائی پہ بیٹھ گیا، تو ایک عورت آئی کسبی عورتوں میں سے اور آنے کے بعد کہا کیا ارادہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ ابھی میں مسافر ہوں، تھک کے آیا ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ کروں گا۔ کہنے لگے کہ تھوڑی دیر بعد پھر وہ آئی تو میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا، بھوک شدید لگ رہی، سفر کی تھکاوٹ، اور آج کل کے زمانے کا تیز رفتار سفر تو تھا نہیں، گھوڑا میرے پاس تھا تو میں نے اس کو پھر ٹال دیا۔ تیسری دفعہ پھر آئی اور میں اسی طرح پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھے بیٹھے اس عورت نے کہا تو بتا تیرا ساتھ کیا معاملہ ہے، تو پریشان نظر آتا ہے۔ تو کہنے لگے اس نے اس انداز سے کہا کہ میرے دل کی بات زبان پہ آ گئی اور میں نے اس کو سارا بتایا کہ میں اس طرح پریشان ہوں، اس طرح معاملہ ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر میں گھوڑا بیچتا ہوں تو میں اپنا سفر جاری نہیں رکھ سکتا اور کھانے کے لیے پیسہ نہیں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں نے اس عورت سے ذکر کیا، تو وہ عورت گئی اور جا کر اس نے 10 روپے لا کے مجھے دیے اور کہا کہ یہ میں نے روئی کو کاٹ کاٹ کے جمع کی ہے اپنی قبر اور اپنی تدفین کے لیے، لیکن تو آیا ہے، تو پریشان ہے، تو یہ پیسے لے جا، لیکن مجھ سے یہ وعدہ کر لے کہ یہ پیسے مجھے واپس کر دینا تاکہ جب میری موت کا وقت آئے تو میں اپنے حلال پیسوں سے اپنے کفن دفن کا انتظام کروں۔ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا اور جانے کے بعد ایک علاقے میں، بر صغیر کا ایک علاقہ تھا، وہاں پر ایک راجہ کے ہاں ملازمت ہو گئی اور اس حلال پیسے میں اللہ نے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، ہم سمجھتے ہیں حرام پیسے میں برکت ہوتی ہے، حالانکہ حلال پیسے میں برکت ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ میں نے بہت ساری چیزیں خریدنی، جائیداد بنا لی، گھر بھی پیسے بھیجتا تھا، حتیٰ کہ گھر والوں کا خط آیا، پیغام آیا کہ چلو اب آ جاؤ، بیٹی جوان ہو گئی ہے، بیٹے جوان ہو گئے ہیں، اب ان کی شادی کا انتظام کرو۔ وہ کہنے لگے میں وہاں سے تمام چیزوں کو فروخت کر کے وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد میں نے سارے پیسوں کی شکل کے اندر درہم دنانیر کی شکل میں اس کو بنایا اور ایک پوٹلی بنا کے اپنے یہاں رکھ لیا، حتیٰ کہ پھر میں ریواڑی آیا اور ریواڑی آنے کے بعد میں وہاں پر پہنچا جہاں پر وہ بھٹیارن رہتی تھی۔ میں نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا ہاں وہ عورت بیمار ہے، بالکل آخری وقت ہے۔ کہنے لگے میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا اچھا وہ تم آ گئے، میرا آخری وقت ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، جنازہ پڑھایا اور تدفین کر دی، اور میں اسی سرائے میں رہ گیا، اسی سرائے میں رہ گیا۔ رات میں مجھے خیال آیا کہ ارے میری وہ پوری پونجی کہاں ہے؟ پھر خیال آیا کہ شاید وہ پونجی میں نے اسی قبر میں چھوڑ دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس قبر میں پہنچا، قبر کھودی، قبر کھودنے کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ نہ وہاں مردہ ہے، نہ کوئی کفن ہے، کچھ نہیں ہے، میں ہکا بکا رہ گیا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے ایک دروازہ ہے۔ کہنے لگے میں دروازہ کھول کے اس کے اندر داخل ہو گیا، اور داخل ہونے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عالی شان باغ ہے، اس پہ تخت لگا ہوا ہے، جاہ و حشم ہے اور کنیزیں خدمت کر رہی ہیں اور ایک انتہائی حسین رانی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ کسی بادشاہ کی شہزادی، اور میں ڈر کے پیچھے ہٹنے لگا کہ کہیں میں گرفتار نہ کر لیے جاؤں۔ تو اس خاتون نے مجھے دیکھا اور بلایا اور کہا کہ دیکھو شاید تم جو ہے مجھے پہچان نہیں رہے، مجھے غور سے دیکھو۔ تو کہنے لگے جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہے وہی قصبی خاتون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ میں وہی خاتون ہوں جس نے تمہیں 10 روپے دیے تھے، اور اللہ رب العالمین نے اس اخلاص کے عمل کے صدقے میں، اس 10 روپے کے صدقے میں یہ ساری نوازشات عطا فرمائی، اور کہا کہ تم اس کے لیے آئے ہو، یہ اپنی پوٹلی لو اور جاؤ۔ اور وہ کچھ سوال کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اب تم جاؤ۔ وہ کہتے میں صرف 3 گھڑی رکا۔ اردو کے اندر 3 گھڑی کہا جاتا ہے، 24 سے 25 منٹ کی ایک گھڑی ہوتی ہے، تو 3 گھڑی کا مطلب 1.25 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ میں وہاں رہا، لیکن برزخ کے وقت کے مطابق 300 سال گزر گئے تھے۔
اور فرماتے ہیں جب میں باہر نکلا لوگوں سے دریافت کیا تو سارے نوجوان تھے، کوئی میری بات سمجھ نہیں رہا تھا، کوئی مجھے باولا کہہ رہا تھا، کوئی مجھے بیوقوف کہہ رہا تھا۔ ایک آدمی نے کہا کہ ہمارے دادا ابو ہیں، ان کے پاس چلیے شاید وہ آپ کا مسئلہ حل کریں۔ تو وہ دادا کے پاس گئے تو دادا نے کہا ہاں اگر تم یہ بات کہتے ہو، یہاں ایک سرایہ تھا تو ہمارے دادا قصہ سنایا کرتے ہیں کہ ایک تاجر آیا تھا، اس تاجر نے سرائے میں قیام کیا، رات میں وہ غائب ہو گیا، آج تک اس کا پتہ نہیں۔ تو کہنے لگے میں نے ان سے کہا کہ میں ہی وہ نوجوان ہوں۔ تو انہوں نے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا اب تمہارا اس زمانے کے اندر کوئی گزر نہیں ہے، لہذا تم شاہ عبدالعزیز کے پاس سے جاؤ، وہی تمہیں کوئی صحیح مشورہ دیں گے۔ اور میں اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو فرمایا اب تمہارا گزر تو مکہ مکرمہ میں ہی ہوگا، تم بیت اللہ چلے جاؤ، وہیں اپنا گزر کرو۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آخرت کا احساس اس عورت کو ہوا، اس احساس کی بنیاد پر اس نے حلال پیسے کمانے کے لیے روئی کاٹی، اور کاٹنے کے بعد اس نے 10 روپے جمع کیے اور 10 روپے سے ایک نیکی کی۔ اس نیکی کے اوپر اللہ رب العالمین کو اس قدر پیار آیا کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بخشش کا نہ صرف معاملہ کیا، اس کے لیے جنت کو ایک وسیع باغ بنا دیا، قبر کو ایک وسیع باغ بنا دیا، اور اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر برزخ کے اس منظر کو کھول دیا تاکہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے یہ بات رہ جائے کہ دیکھو دنیا کے اندر نیکیاں کر لو، کل قبر میں جانے کے بعد ایک نیکی کے لیے ترسو گے لیکن تم نہیں کر سکو گے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ان واقعات سے مقصود یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کرنی ہے، ہمیں اپنے اندر آخرت کا احساس پیدا کرنا ہے۔ اور آج محرم کے اندر ہم کو یہ عزم کرنا ہے کہ اب ہم اپنے ظاہر سے بھی گناہ نہیں کریں گے، باطن سے بھی گناہ نہیں کریں گے، ہم اعلانیہ گناہ بھی نہیں کریں گے اور ہم چھپ کے بھی گناہ نہیں کریں گے، اور چھپ کے گناہ کیا ہوا اس پہ پکڑ شاید زیادہ سخت ہو جائے۔ ایک بات یہ عرض کرنی، دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس اجتماع کی مناسبت سے میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، اور وہ پیغام بہت عظیم پیغام ہے، اور اس پیغام کا پاکستانیوں سے خصوصی تعلق ہے۔ اور وہ پیغام یہ ہے کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے متفقہ بزرگ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ سے فیض پایا، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ سے فیض پایا، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ سے فیض پایا، حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ سے فیض پایا، کئی اولیاء اللہ سے فیض پایا، اور بہت بڑے اللہ والے تھے، اور تمام لوگ ان کے ورا، اور اس پہ ہو سکتا ہے کہ فکر کے کسی گوشے میں کسی کو اختلاف ہو، لیکن ان کے ورا اور تقوی میں کسی کو اختلاف نہیں۔ تو وہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، 80 کی دہائی کی بات ہے، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور مدینہ طیبہ رات میں سو گئے۔ تو رات میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور زیارت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ سے فرمایا کہ اے علی میاں تم نے ہماری حفاظت کا کیا انتظام کیا؟ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دم گھبرا کے اٹھ گیا، اور میرے اوپر ایک فکر کی کیفیت طاری ہو گئی، اور مجھے یہ خواب سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں پھر لیٹ گیا، آنکھ لگ گئی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا تم نے ہمارے لیے ہماری حفاظت کے لیے کیا کیا؟ فرماتے میں اٹھ گیا اور میں اس پہ سوچتا رہا، بے چین رہا، اضطراب کے عالم میں رہا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا اس کا کیا حل ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی وقت کے اندر، اسی زمانے کے اندر اے کے بروہی صاحب، وہ بھی مدینہ طیبہ تشریف لائے ہوئے تھے، تو اے کے بروہی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد اے کے بروہی صاحب مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پریشانی کو بھانپ گئے اور کہا کہ حضرت آپ بہت پریشان معلوم ہوتے۔ تو انہوں نے کہا آئیے تشریف رکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں میری پریشانی کی وجہ کیا ہے۔ اور پھر دونوں حضرات بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد مولانا علی میاں صاحب نے یہ خواب سنایا اور فرمایا کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تو ہے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں تشریف لائے تھے تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ تشریف لا کر آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کی قبر کی بے حرمتی کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی بے حرمتی نہ کر سکے، انہوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار ڈال دی تھی تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے۔ ان دونوں یہودیوں کو جو گستاخی کرنے جائے تھے ان کا سر قلم کر دیا تھا۔ تو اب وہ تو معاملہ ہے نہیں، اس بات کو بھی 800 سال گزر گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات فرما رہے ہیں، اس بات سے کیا مقصود ہے؟ تو دونوں حضرات کا اس بات پہ اتفاق ہوا کہ اس سے مقصود شاید یہ ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں کہ علی میاں تم نے میری امت اور میرے دین کی حفاظت کے لیے کیا فکر کی۔ تو پھر ان دونوں حضرات کا اتفاق ہوا کہ اس وقت پوری دنیا میں عالم اسلام میں سب سے بڑی فوج اس وقت پاکستان کے پاس ہے، لہذا اس پیغام کو ہم اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف کو پہنچاتے، لہذا اس بات کا اتفاق ہوا اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں پاکستان آتا ہوں اور کچھ دیر کے لیے آؤں گا، اور ایک بروہی سے اسلام آباد پیغام بھجوا دیا۔ اس کے بعد مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے، ہمارے اس مکان کے اوپر ٹھہرے، وقت طے ہوا اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر جنرل ضیاء الحق مرحوم سے ملنے کے لیے گئے، اور ملنے کے بعد یہ تینوں حضرات بیٹھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے، اور ڈاکٹر محمود غازی صاحب بھی تھے جو انتقال کر چکے ہیں۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے یہ خواب سنایا، اور خواب سنانے کے بعد اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جنرل ضیاء الحق چیف آف آرمی اسٹاف کے گریبان پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ میں نے یہ پیغام محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو پہنچا دیا ہے، اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے آپ ہر وقت تیار رہیے اور اپنے افواج کو تیار رکھیے اور امت مسلمہ کی حفاظت کے تیار رہیے، اور اگر آپ نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی تو میرا یہی ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو پیش کر دوں گا۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ نے یہ بات کہہ کے رونے لگے، اے کے بروہی صاحب رونے لگے، جنرل ضیاء الحق رونے لگے، اور اس کے بعد ان حضرات نے یہ طے کیا کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں جا کر یہ عہد کیا جائے، اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ جب تک پاکستانی فوج کا ایک سپاہی بھی زندہ ہے اس وقت تک حرمین شریفین کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا۔ تو میں اس مجمع کے ذریعے سے افواج پاکستان کے اس وقت کے سربراہ چیف آف اسٹاف جنرل کیانی صاحب کا دامن پکڑ کے اپنے خیال کے اندر میں مولانا علی میاں صاحب کے مقام پہ نہیں ہوں لیکن منبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں، اس مجمع کے توسط سے ان کا دامن اپنے خیال میں پکڑ کے کہتا ہوں کہ آج وہ وقت ہے، آپ اپنے آئین کا یہ حصہ بنا دیجئے کہ امت مسلمہ کی جہاں پر بھی عزت و ناموس کی حفاظت کی ضرورت پیش آئے گی، حرمین شریفین کی حفاظت کی ضرورت پیش آئے گی، بیت المقدس کی حفاظت کی ضرورت پیش آئے گی، تو پاکستان کا ایک فوجی جب تک زندہ ہے اس وقت تک امت مسلمہ دین کی حفاظت، حرمین کی حفاظت کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو آپ لوگ اس گزارش کے لیے تیار ہیں؟ تو یہاں پر یہ گزارش آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے اندر فکر آخرت پیدا کیا جائے، افواج پاکستان کے اندر فکر آخرت پیدا کیا جائے، ان کے اندر جام شہادت نوش کرنے کا جذبہ پیدا کیا جائے، ان کو بتلایا جائے کہ تم ایک ذمہ دار قوم کے سپاہی ہو، تمہیں بڑے نازوں سے پالا گیا ہے، بڑے ارمانوں سے پالا گیا ہے، تمہارے اندر محمد بن قاسم کا خون ہونا چاہیے، تمہارے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کا خون ہونا چاہیے، تمہارے اندر خالد بن ولید کا خون ہونا چاہیے، تمہارے اندر حسین کا خون ہونا چاہیے، تمہارے اندر حیدر کرار کا خون ہونا چاہیے، تمہارے اندر غوری کا خون ہونا چاہیے، تمہارے اندر محمد بن قاسم کا خون ہونا چاہیے، تمہارے اندر خوارزم شاہ کا خون ہونا چاہیے، تمہارے اندر نور الدین زنگی کا خون ہونا چاہیے، تمہارے اندر خلفائے راشدین والے جذبے ہونے چاہیے، تمہارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے، وہ مر مٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے، جو مر مٹنے کا جذبہ ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، جو محمد کے غلام کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اس پیغام کو میں درخواست کروں گا کہ اس پیغام کے ذریعے سے ترکی کو بھی متوجہ کیا جائے، اس پیغام کے ذریعے سے مصر کو بھی متوجہ کیا جائے، اس پیغام کے ذریعے سے سعودی عرب کو بھی متوجہ کیا جائے، اور سارے امت مسلمہ جہاں یونو بنی ہے وہاں امت مسلمہ کی ایک یونو بننی چاہیے، ملت واحدہ کی یونو بننی چاہیے، جو مفادات امت مسلمہ کے مفادات کو عزیز رکھے، جو بلاد اسلامیہ کو عزیز رکھے، جو حرمین شریفین کو عزیز رکھے، جو بیت المقدس کو عزیز رکھے، جو غزہ میں بمباری کرنے والوں کو ڈنڈا
بلند شکن جواب دے سکے، جو صلاح الدین ایوبی کی طرح وہ کہہ سکے کہ تم آواز دیتے ہو کہ محمد آئے اور محمد جواب دیں، تم محمد نبی آقا کا نام چھوڑو، محمد کا غلام حاضر ہے، کسی کے اندر جرأت ہے تو میری آنکھ اٹھا کے دیکھے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، محرم کا یہی پیغام ہے، عاشورہ کا یہی پیغام ہے، اور یہ پیغام اخوت اور بھائی چارگی کے بغیر عمل میں نہیں آ سکتا۔ آپس کے فروعی اختلاف کو بھلانا پڑے گا۔ جب کفر پورے عزائم کے ساتھ، پورے شد و مت کے ساتھ آپ کے ایک ایک ملک کو کھا رہا، آپ کے بچوں کے خون کی ہولی کھیل رہا اور اس کو ترس نہیں آ رہا، وہ معصوم بچوں تک کے اوپر بمباری کرتے ہوئے ترسا نہیں رہا، دنیا کے مسلمانوں کو دہشت گرد کہہ رہا ہے اور دنیا کے مسلمانوں کو ہیومن رائٹس کا پیغام دے رہا ہے، انسانیت کے حقوق کا علمبردار بنا ہوا ہے، اور اس کو اس بات پر رحم نہیں آتا کہ مدارس کے طلبہ جو قال اللہ قال رسول کہہ رہے ہیں ان کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، آئین اسلام کا دشمن ہے، بلاد اسلامیہ کا دشمن ہے، مساجد کا دشمن ہے، مدارس کا دشمن ہے، علماء کا دشمن ہے، صلحاء کا دشمن ہے، خانقاہوں کا دشمن ہے، بیت اللہ کا دشمن ہے، مسجد نبوی کا دشمن ہے، بیت المقدس کا دشمن ہے، تو پھر مسلمانوں کون سا وقت آئے گا جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی؟ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، یہ آیت چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل میں گداس پیدا ہو اللہ کی یاد کے لیے، جو اللہ نے حق نازل کیا اس طرف متوجہ ہونے کے لیے؟ ابھی بھی وقت نہیں آیا۔ آج ہم سب عزم کریں کہ ہم اب ظاہری گناہ بھی چھوڑیں گے، باطنی گناہ بھی چھوڑیں گے، اعلانیہ گناہ بھی چھوڑیں گے، اور چھپ کر کرنے والے بھی گناہ چھوڑیں گے، اور اب ہم ایک امت ہیں۔ ہمارے اندر تمام امتیازات ختم ہو جانے چاہیے، ہمارے اندر تمام فروعی مباحث ختم ہو جانے چاہیے۔ یہ مباحث آج سے نہیں کئی سو سال سے ہیں، کتابیں لکھی گئی، بھائی کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، اور اللہ کے لیے، حرمین کی حفاظت کے لیے